الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. حضرات محترم، معزز و مکرم بزرگان کرام اور نوجوان، میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مبارک مہینے میں میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق گزشتے جمعے میں بات آئی. میرے عزیز دوستو، ربیع الاول کی مہینے کی فضیلت، اس کے متعلق بھی باتیں آئی. آج میں مناسب یہ سمجھتا ہوں جس کی آمد کے متعلق چند باتیں ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد چند باتوں کا ہمارے ذہن میں آ جائے. میرے عزیز دوستو، تاریخی روایات کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک روایات کے متعلق 9 تاریخ ہے. دوسری روایات جو مشہور ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہے. 570 عیسوی 20 اپریل صبح صادق کے وقت میں مکہ شاہ عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے حضرت آمینہ کے نور نظر. میرے عزیز دوست، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. ولادت باسعادت سے پہلے کافی عرصے سے علاقہ بنجر ہو چکا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی اور پیڑ پودے خشک ہو چکے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو رحمت کی بارش ہوئی اور یہ پیڑ اور پودے لہلہانے لگے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونے لگا. میرے عزیز دوستو، صبح صادق کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے، اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی میں ایک ایسی ہوائیں چلائی ہے جس ہوا کو قیامت تک کے لیے، انسانوں کے لیے، اس ہوا کو قیامت تک کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے نفع بنا دیا ہے.
اس گھڑی کو نفع بنا دیا، اس ہوا کو نفع بنا دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرت آمینہ سوچ رہی ہے کہ کاش اگر آج عبداللہ ہوتے تو اپنے نور نظر اپنے بیٹے کو، کبھی اپنے بیٹے کو انگلیوں کو پکڑ کر کے گلیوں میں گھماتا، کبھی اپنے بیٹے کو کندھے پر لگاتا، کبھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں بوسہ دیتا، کبھی اپنے بیٹے کو ادھر سے ادھر لوری دیتا۔ یہ حضرت آمینہ سوچ رہی ہے، یہ حضرت آمینہ تصور کر رہی ہے کہ کاش اگر آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے نور نظر اس چاند جیسے خوبصورت اور حسین بیٹے کو گلے سے لگاتا، سینے سے لگاتا۔ اللہ اکبر! اسی تصورات میں وہ تڑپ جاتی ہے اور اسی تڑپ میں غیب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، اگر تیرا بیٹا کھیلنے کو دل کرے گا تو میں اس کے لیے چاند کا کھلونا بنا دوں گا۔ اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، اگر تیرے بیٹے کو گھومنے کو دل کرے گا تو میں تیرے بیٹے کو حتیم میں بلا لوں گا۔ اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، اگر تیرے بیٹے گھومنے کو دل کرے گا تو میں عرش معلی پر بلا لوں گا۔ اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، اگر تیرے بیٹے کو کھیلنے کو گھومنے کو دل کرے گا تو میں جنت کا سیر کرا دوں گا۔ اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، اگر تیرے بیٹے انگلیوں سے چاند اور سورج کی جانب اشارہ کرے گا تو چاند سورج کو میں ٹکڑا کر دوں گا، سورج کو میں واپس لوٹا دوں گا۔ اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، اگر تیرے بیٹے کھیلنے کو دل کرے گا، بتوں کی جانب، معبودوں کی جانب، یہ باطل بتوں کی جانب انگلی سے اشارہ کرے گا تو وہ ٹوٹ کر کے زمین پر گر جائے گا۔ اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، اگر یہ آپ کا بیٹا اگر پیڑ کی جانب اشارہ کر دے گا تو پیڑ بھی کلمہ پڑھنے لگے گا۔ اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، اگر تیرا بیٹا کھیلنے کو دل کرے گا اور یہ کنکر کی جانب، پتھر کی جانب اشارہ کرے گا تو یہ پتھر بھی، یہ کنکر بھی، یہ در و دیوار بھی بلند آواز سے کلمہ شہادت کی گواہی دینے لگے گا۔ اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، مبارکباد کے قابل ہے حضرت آمینہ۔ کسی صاحب کے ہاں اگر کوئی اولاد ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کے دوست احباب اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ کسی کی یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار مبارکباد دیتے ہیں، گاؤں والے، خاندان والے، رشتہ دار والے، جان پہچان والے، دوست احباب مبارکباد دیتے ہیں۔ قربان جائیں اے آمینہ تیرے پر، قربان جائیں اے آمینہ تیرے دادا، اے آمینہ تیرے اوپر کہ تیرے دربار پر آج کوئی دوست اور پڑوسی تو ہے ہی ہے، اور دوست احباب، خاندان والے، رشتہ دار تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج تمہارے دروازے کے اوپر مبارکباد دینے کے لیے نوری فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ آج تمہارے دروازے کے اوپر مبارکباد دینے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، اسرافیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، میکائیل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، عرش معلی سے فرشتے آ رہے ہیں اور حضرت آمینہ کے دروازے پر سلام عرض کر رہے ہیں، اے آمینہ سلامتی ہو، آج تمہارے یہاں پر ایک ایسے بیٹے کو تم نے جنم دیا ہے جس بیٹے کی اتباع کرنے والے مشرق سے لے کر کے مغرب تک لوگ ہوں گے، جنوب سے لے کر کے شمال تک کے لوگ ہوں گے۔ الغرض یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے کے بعد یہ مبارکبادیاں ہو رہی ہے، یہ خوشخبریاں مل رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ولادت باسعادت کے بعد کچھ دنوں کے بعد بعض روایات کے اندر آتا ہے، سیرت المصطفیٰ جلد اول صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 7ویں روز، دوسری روایات کے اندر 7ویں روز کا ذکر نہیں ہے، الغرض یہ عبد المطلب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے کچھ دن 7ویں روز میں عقیقہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی، بہت سارے لوگوں کو۔ دوسری روایات کے اندر آتا ہے قریش کے خاندان کو، دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ عمومی دعوت دی جس میں بہت سارے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے اور بہت سارے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے، یکے بعد دیگر لوگوں نے دعوت میں شرکت کی اور کھانا تناول فرمائے، کھانا سے فارغ ہو گئے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا، اے ابو الحارث یہ عبد المطلب کی کنیت ہے، اے ابو الحارث ذرا بتائیے تو صحیح، آپ نے جس بچے کے نام پر عقیقہ کیا ہے، آپ نے جس بچے کے نام پر ہم لوگوں کو بلایا ہے، آپ نے جس بچے کے نام پر ہم لوگوں کو مدعو کیا ہے، ذرا یہ تو بتائیے اس بچے کا نام آپ
نے کیا رکھا ہے؟ ابو الحارث یہ کنیت ہے عبد المطلب کی۔ عبد المطلب عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا نام، اس نو مولود بچے کا نام، جس بچے کے نام سے میں نے یہ عقیقہ کیا ہے، جس بچے کے نام سے میں نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، میرے عزیز دوستو، ابو الحارث عبد المطلب کہتے ہیں میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ عقیقہ اس کے دادا جان عبد المطلب نے کیا ہے، دوسری مرتبہ عقیقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود کیا ہے۔ یہ امت کو بتلانے کے لیے اس وقت ان کے دادا نے کیے تھے، اور ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانب سے خود کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس امت کو سبق دینے کے لیے کہ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیقہ کیا ہے، لہذا ہر صاحب ایمان اپنی اولاد کی جانب سے عقیقہ کرے۔ الغرض یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت میں جب ان کے دادا نے عقیقہ کیا، لوگ دعوت میں شریک ہوئے، پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب عرض کرتے ہیں میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے عرض کیا اے عبد المطلب آپ نے محمد نام کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ایسا نام آپ کے آبا و اجداد میں نہیں ہے، آپ کے خاندان میں نہیں ہے، آپ کے گاؤں میں نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار اڑوس پڑوس میں نہیں ہے، یہ نام تو پورے علاقے میں نہیں ہے، یہ نام تو سرزمین عرب میں نہیں ہے، یہ سرزمین عرب میں بھی یہ نام نہیں ہے، ایسا نام تم نے کیوں رکھا ہے؟ عبد المطلب عرض کرتے ہیں سنو میں نے یہ نام اس لیے رکھا، محمد اس لیے رکھا ہے کہ یہ نام تاکہ آسمان والے رب بھی اس کی تعریف کرے اور آسمان والے رب کی مخلوق بھی اس کی تعریف کرے۔ الغرض یہ کہتے ہیں اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عبد المطلب عرض کرتے ہیں یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک روز خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، اور اس زنجیر میں سے چند زنجیریں یعنی چند رخیں ایک زنجیر پشت سے ظاہر ہوئی، جس کی ایک رخ تو آسمان کی جانب ہے، اور دوسری رخ تو زمین کی جانب ہے، اور تیسری رخ تو مشرق کی جانب ہے، اور چوتھی رخ تو جو ہے مغرب کی جانب ہے۔ یہ ایک پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی ہے، اس زنجیر سے 4 رخ کی جانب وہ زنجیر پھیل گئی ہے، مشرق کی جانب، مغرب کی جانب اور آسمان کی جانب اور زمین کی جانب، یہ 4 زنجیریں پھیل گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ زنجیروں میں دھیرے دھیرے شاخیں ہو گئی، اور دھیرے دھیرے اس پر بڑے بڑے پتے ہو گئے، اور ایک ایک پتے کے اندر اس طرح کی روشنیاں پھیل گئی، ایک ایک پتوں میں اس طرح کا نور پھیل گیا تھا، اس طرح کی روشنی ہو گئی تھی کہ یہ جو سورج آج چمک رہا ہے، اس سورج سے 70 گنا زیادہ ایک پتوں میں روشنی تھی، ایک پتوں میں نور تھا، اس سورج سے 70 گنا زیادہ ایک پتوں کے اندر روشنی اور نور پھیلا ہوا تھا۔ اور اس روشنی کو جب میں نے پھیلا ہوا دیکھا تو مت دیکھتے کیا ہوں میں کہ مشرق کے لوگ اور مغرب کے لوگ اس پتوں سے اور اس کے شاخوں سے چمٹے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں اور چمٹے ہوئے ہیں۔ اس میں سے قریش کے خاندان کے کچھ لوگ آتے ہیں اور اس پیڑ کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے جب آتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے اور اس پیڑ کو لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، کاٹنے نہیں دیتا ہے، لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اور جب میں نے یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد صبح کے وقت میں ایک معبر کے پاس پہنچا جو خواب کے تعبیر بتانے والا تھا۔ وہ خواب کے تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے اولاد میں، آپ کے نسلوں میں ایک ایسی اولاد ہونے والی ہے، ایک ایسی اولاد کی ولادت ہونے والی ہے، ایک ایسا بیٹا ہونے والا ہے جس کی لوگ مشرق سے لے کر کے مغرب تک وہ لوگ اس بیٹے کی، آپ کے خاندان میں، آپ کے نسل میں ایک بیٹا ایسا ہونے والا ہے، ایک ایسا بیٹا آنے والا ہے، ایک ایسا لڑکا آنے والا ہے جس لڑکے کی اتباع مغرب سے لے کر کے مشرق تک لوگ کریں گے، اس کی بات کو مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اور جس کی تعریف آسمان والے رب بھی کریں گے، جس کی تعریف اور رب کی مخلوق بھی کریں گے۔ حقیقت یہی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں اسی لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، جو معبر نے بتلایا تھا، جو خواب کے تعبیر بتلانے والوں نے بتلایا تھا
اسی لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد کا معنی ہی یہی آتا ہے بڑی شان والا۔ اللہ اکبر، حقیقت یہی ہے، رب اس کی تعریف کرے، عرش اس کی تعریف کرے، فرش اس کی تعریف کرے، عرش معلیٰ اس کی تعریف کرے، یہ مولوئے ملائکہ اس کی تعریف کرے، جنت اس کی تعریف کرے، حوریں اس کی تعریف کرے، اور زمین سے آسمان تک ایک ایک ذرے اس ذات کی تعریف کرے۔ اسی لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ یہ روح صاحب اس خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو بتلایا گیا کہ اس بیٹے کا نام محمد رکھنا، اور ادھر حضرت آمینہ کے دل سے آواز آئی روح صالحہ کے ذریعے سے کہ اس کو دل سے یہ آواز آئی کہ تم بھی اس کا نام محمد رکھو۔ لہذا عبد المطلب نے یہ وجہ بتائی، الغرض یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کا ماحول تھا، وہاں کا دستور تھا، وہاں کا ایک رسم و رواج تھا، ایک طور طریقہ تھا کہ دیہات میں جو شہر کے بچے ہیں ان بچوں کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا کچھ دنوں کے لیے۔ جب وہ دیہات میں بچہ پہنچ جاتا تو دیہات کا آب و ہوا الگ ہوتی تھی اور وہاں کے بول بتلاؤ الگ ہوتا تھا۔ الغرض یہ اسی ماحول کے مطابق ان کو کیا معلوم تھا یہ کہ امام الانبیاء ہے، انہیں کیا معلوم تھا یہ پیغمبر آخری نبی ہے، پیغمبر آخری نبی ہے۔ الغرض یہ اسی دیہات میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی دیہات میں بھیجنے کے لیے عورتیں دیہات سے آتی شہروں میں، اور ایک ایک عورت ایک ایک گھروں میں جاتی ہے اور وہاں سے بچوں کو لے کر کے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ یکے بعد دیگر عورتیں آتی ہے، آواز دیتی ہے، کون؟ حضرت آمینہ کہتی ہے ہاں میرے یہاں بیٹا ہے، بچہ ہے۔ آواز آتی جواب میں کہتی ہے کیا اس کے باپ زندہ ہے؟ کہتے ہیں باپ زندہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کا باپ نہیں ہے، اس کے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، چلو چلو دوسرے کے یہاں چلو۔ ہر ایک امیروں کے بچے کو لے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تشریف فرما ہے۔ کوئی عورتیں آتی ہے، ہر عورتیں چلی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت آمینہ لاغر اٹھنی ہے، کمزور اٹھنی ہے، بعد میں آتی ہے، پیچھے آتی ہے، یکے بعد دیگر امیروں کے گھر جاتی ہے۔ پتا چلتا ہے ساری عورتوں نے ایک ایک بچے کو لے کر کے چلی گئی ہے۔ امیروں کے یہاں سے پہنچ جاتے ہیں امام الانبیاء کے دربار پر۔ اے آمینہ تمہارے یہاں کوئی بچہ ہے؟ کہتے ہیں بچہ تو ہے لیکن اس کے باپ زندہ نہیں ہے، اس کے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضرت آمینہ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے ایک بار مجھے اس بچے کو دکھا دو صحیح، یقیناً مجھے ایک بار بچے کو دکھاؤ۔ اللہ اکبر، رب کو منظور یہی تھا۔ ٹھوکر مارنے والی عورتوں کو، دروازے سے لوٹ کر جانے والی عورتوں کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے۔ حلیمہ مبارکباد ہو، آج تمہارا نام قیامت تک لیتا رہے گا، پوری دنیا میں تمہارے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت دائی حلیمہ دروازے پر پہنچ جاتی ہے، بچے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پالن میں لٹائے ہوئے ہیں اور اوپر سے چادر مبارک کو جو کپڑے ڈھکتے تھے اس کو جیسے ہی اٹھایا، حضرت دائی حلیمہ نے دیکھا وہ بچہ بہت خوبصورت ہے۔ دیکھتے ہی کہنے لگی یہ بچہ میں نے ایسا آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے آج تک ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں نے ایسا بچہ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں آج تک میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے رب نے عرض کیا اے جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح، مشرق کا چکر تو لگاتا ہے، مغرب کا چکر تو لگاتا ہے، جنوب کا چکر تو لگاتا ہے اور مشرق چکر تو لگاتا ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک کا ذرہ ذرہ کا چکر تو لگاتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے آج تک ایسا بچہ دیکھا؟ جبریل علیہ السلام بھی کہتے ہیں میں نے آج تک ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہی ایسا تھا، خوبصورت۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ مبارک مہینے میں ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ہونا یہ پوری دنیا کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کا کیا ماحول تھا اس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے، ظلم کا سورج آگ اگلتا بن گئی تھی دنیا یہ دو
ظلم کا سورج آگ اگلتا بن گئی تھی دنیا دوزخ آقا لائے بارش رحمت ماہ ربیع الاول میں آیا جہاں میں دور ہدایت بماہ ربیع الاول کو، یعنی ہوئی تکمیل رسالت ماہ ربیع الاول کو، آقا لائے بارش رحمت ماہ ربیع